اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. مفتی صاحب کیا نکاح سے پہلے ولیمہ جائز ہے یا نہیں؟ نکاح سے پہلے ولیمہ کیا، رخصتی سے پہلے بھی ولیمہ نہیں ہوتا جب تک ڈلیوری نہ ہو جائے، مال ہاتھ میں نہ آ جائے، کاغذات کا اعتبار نہیں ہے. بھائی نکاح ہو گیا، رجسٹر بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، قاضی نے پڑھا بھی دیا، تو اسلام کہتا ہے جب رخصتی ہوگی مال پہ مکمل قبضہ ہو جائے گا. ہوم ڈلیوری کا پورا انتظام لوگ کہتے ہیں نا ہے، مگر فون کر کے بلاؤ پیزا ملتا ہی نہیں ہے بیٹھے میں. لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ہوم ڈلیوری کا پورا انتظام، لیکن بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اب وہ جناب بیٹھے ہیں پیزا نہیں آیا، پھر آدمی فون کرے وہ کسی اور کے پہنچا دیا، یہ ہو گیا. تو بھائی پہلے ڈلیوری ہوتی ہے، اس کے بعد پیزے کے پیسے دیے جاتے ہیں، اس کے بعد برگر کے پیسے دیے جاتے ہیں، چاہے زنگر برگر ہو یا انڈے والا برگر ہو، اصول یہی ہے. تو اسلام نے بھی کہا ہے کہ ابھی ولیمہ کر کے خام خواہ میں خوش فہمی میں مبتلا خود بھی ہو گیا، لوگوں بھی کر دیا، بعد میں پتہ چلا بیگم کا میٹر گھوم گیا، وہ نکاح ہوا کسی نے اس کو بتا دیا تو بندہ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر وہ ولیمے کا خام خواہ کا خرچہ ہوگا نا، بلکہ الٹا غم کا کھانا کھلانا پڑے گا. تو اس لیے اسلام نے کہا ہے کہ صرف نکاح ہوا ہے، ابھی زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جب قبضہ ہو جائے اور رخصتی ہو جائے اس کے بعد آپ پھر ولیمہ کریں. اچھا بھائی آپ کے بیان کا اچھا ایک بات یہ بھی یاد رکھو، ولیمہ باقاعدہ سنت عمل ہے اور معمولی سنت نہیں ہے. جو کام باقاعدہ شریعت کی سنت اور حکم ہوتا ہے نا، تو اس کو جب تک اسی طریقے سے کریں گے تو وہ سنت کہلائے گا. اپنی طرف سے اس میں کاٹ چھانٹ کر دیں گے تو سنت کا تصور ختم ہو جائے گا. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار ایک دعوت ہی تو ہے نا خوشی کی، رخصتی سے پہلے کھلا دی تو کیا ہو گیا، بھائی ہمیں اس میں سہولت ہے، رخصتی سے پہلے کھا لیں گے لوگ. تو بھائی وہ دعوت بن جائے گی، پھر وہ بھائی اس کو چلنے دیں، کیا کر رہے ہیں، وہ دعوت بن جائے گی. یہ جب چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں نا، مجھے لگتا ہے کچھ کٹنگ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، وہ کیا بن جائے گی، ایک دعوت بن جائے گی. تو دعوت برائے دعوت بن جائے گی وہ تو ولیمہ اتنی اہم سنت ہے کہ تمام پیغمبروں نے کیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام شافعی فرماتے ہیں کبھی بھی ولیمے کے علاوہ کوئی دعوت نہیں کی ہے کسی کی. جیسے ہم لوگ دعوتوں پہ لوگوں کو بلاتے ہیں نا، آؤ آج، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو مسکین تھے، خود گھر میں کھانے کو روٹی نہیں تھی، کسی کی دعوت کیا فرماتے. تو ولیمے میں دو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک تو یہ کہ ولیمے کے علاوہ کبھی دعوت کی نہیں آپ نے کسی کی، اور ولیمے میں کبھی دعوت چھوڑی نہیں. یعنی ہمیں جب بھی ولیمہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی ہے. یہ اتنی اہمیت کیوں ہے؟ یہ اصل میں ولیمے کی اہمیت نہیں ہے، یہ نکاح کی اہمیت کو اجاگر کیا جا رہا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ یہ نکاح کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، نکاح کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. بڑا خاندانی کام ہو گیا ہے، کھانا کھلانا پڑے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید اللہ نے بذریعہ وہی بتا دیا ہو. یہ اللہ کا تو علم ہے نا کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ نکاح ایک ثانوی چیز بن جائے گی. کر لے ٹھیک ہے، نہیں کرے تو بھی ٹھیک ہے، کرنا بھی ہے تو 45-50 سال میں مناسب ہے. اب ظاہر ہے اس عمر میں تو ہو جانی چاہیے. اس طرح کے لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، ان سب چیزوں کی نفی ہے. بھائی بڑا خاندانی کام ہے، ہمارے نبی کسی اور موقع پہ دعوت نہیں کر رہے، لیکن اس پہ اتنی خوشی کا اظہار کہ بھائی دعوت تو ڈیو ہے. سفر میں بھی ولیمہ نہیں چھوڑا. اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ نے اپنے عمل سے بتایا کہ بھائی یہ کام تو ایسا ہو گیا ہے کہ دعوت تو بنتی ہے. ارے دیکھو کوئی کنجوس آدمی ہو، کبھی نہیں لوگوں کو آپ کو کبھی کھلاتا نہیں ہے وہ، اور پیسہ بھی اللہ نے دیا ہو، بڑے خوشی کے مختلف مواقع آئے، اس کا بچہ پاس ہو گیا، ٹھیک ہے نا، اور بھاگ گئی تھی واپس آ گئی، بکری بھاگ گئی تھی واپس آ گئی، ٹھیک ہے نا. اب آپ کا دماغ خام خواہ میں الٹی چیزوں کی طرف جاتا ہے، اور بہت کچھ ہوتا ہے نا انسان کی زندگی میں، خوشیاں آتی ہیں، آپ کا رینک بڑھ گیا، ٹھیک ہے نا، آپ کے 2 پھول تھے 2 اور لگ گئے، لیکن دعوت ہی نہیں کرتے آپ.
تو اچانک کوئی ایسی خوشی آ گئی جو بالکل غیر متوقع. تو دوست کہتے ہیں اب تو دعوت بنتی ہے بھائی یار, اب تو یہ ایسا کام ہو گیا ہے کہ دعوت کے کب بھاگنے کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں. یہ کب کہتے ہیں؟ جب کوئی بہت زیادہ خوشی کا کام ہوتا ہے. یار یہی الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کے بارے میں کہے ہیں. لا بد للعروس من الولائم, فرمایا دولہا کے لیے ولیمے سے فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے. انداز دیکھو, جو میں ابھی بات کہہ رہا تھا وہ بالکل حدیث میں صراحتاً بھی ہے. نبی نے اپنے عمل سے بھی بتا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکین تھے, کبھی دعوت نہیں کی, جو ہمیں ہو سکتا ہے کی ہو لیکن روایتوں میں نہیں ہے. لیکن جب بھی نکاح کر رہے ہیں, اول تو نکاح پہ پہلے ہی خرچہ ہو رہا ہے, مہر کا خرچہ ہوتا ہے نا, اور بیوی کا نان نفقہ. ایسے موقع پہ تو ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیتے بھائی میں تو پہلے ہی گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا, اوپر سے میری تو ایک بیوی آ گئی ہے اور اب اس کا مہر بھی دینا ہے, اس کے خرچے بھی ہیں, تو اب تو دعوت میں کر ہی نہیں سکتا. نا 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 نا. امام شافعی فرماتے ہیں کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے پہ دعوت چھوڑی نہیں تھا, ہمیشہ ولیمے پہ آپ نے لوگوں کو کھانا کھلایا جمع کر. تو عمل سے بھی پتہ چل رہا ہے بھائی یہ کام ایسا ہو گیا ہے کہ اب تو آپ کے پاس وسائل نہیں بھی ہیں تو دعوت تو ڈیو ہے, قرضہ لے کے کر لو بھائی. اب تو کام ایسا ہو گیا ہے, لوگ کہتے ہیں نا بھائی یار اب تو وہ کہتا ہے نا دوست یار پیسے نہیں, ابے بھائی قرضہ لے کے کر لے, ایسا موقع بار بار نہیں آتا. حالانکہ یہ والا تو بار بار آ بھی رہا تھا, لیکن پھر بھی گویا یہ شو کیا جا رہا ہے کہ بہت اچھا موقع آ گیا ہے. اور زبان سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بد للعروس من الولائم, عروس دولہے کو کہتے ہیں, دولہا کے لیے ولیمہ سے فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے. یعنی ایسا کام دولہا نے خاندانی کر لیا ہے کہ دعوت تو بنتی ہے. یہ میں حدیث کا محاورہ ترجمہ کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کو اور آپ کی مراد کو اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ ولیمہ نے, اور مزید آپ کی سطح پہ آ کے اور زیادہ اچھے اسٹائل میں یوں کہیں گے دولہا نے ہٹو بچوں زندگی میں پہلی دفعہ کوئی ڈھنگ کا کام کیا ہے. پاس ہو گیا تھا امتحان میں اچھے نمبروں سے, ہو گیا تھا یار, بہت لوگ پاس ہو جاتے ہیں. اس وقت بھی دعوت بنتی تھی, کر لی ٹھیک ہے, نہیں کی تو بھی ٹھیک ہے. بھائی یہ اتنی محنت کی اس نے کہ اس کو جو ہے وہ اس دفعہ کمپنی نے تنخواہ کیا کر دی ہے, ڈبل کر دی ہے, کر لی محنت, اچھا کام ہے, دعوت کر لو یار. یار میرا موڈ نہیں, چلو ٹھیک ہے. کبھی موڈ ہوتا ہے انسان کا, دعوت کا کبھی نہیں ہوتا. یہ میں اسلام کا مزاج نکاح کے بارے میں بتا رہا ہوں. یعنی اسلام بزبان حال یہ کہہ رہا ہے آپ کو کہ بھئی آپ کی تنخواہ ڈبل ہو گئی, آپ کا انکریمنٹ لگ گیا, آپ واپس آ گئی, ٹھیک ہے. یعنی بکری جو بھاگ گئی تھی واپس آ گئی. اب پھر وہ آپ ہنستے ہیں یار, آپ کسی اور دماغ جا رہا ہوتا. تو یہ ساری چیزیں بقول اسلام کے, یعنی اسلام نے جو ہمیں تعلیمات دی ان سے گویا اسلام بزبان حال یہ کہہ رہا ہے جو میں اس وقت کہہ رہا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے دعوت کر لو, اچھی بات ہے, نہیں کرو ٹھیک ہے. جیسے ہی آپ نے شادی کی, چاہے وہ دوسری ہو تیسری, کیونکہ نبی تو ہر نکاح پہ کھلا رہے ہیں نا, اور ہر دفعہ جو عروس کہتے ہیں جو جب بھی نئی نکاح کرے اور نیا نکاح اس کا عروس اس کو کہتے ہیں, عروسہ دلہن کو کہتے ہیں, عروس دولہا کو. تو دولہا اسی کو کہتے ہیں جس کی نئی شادی ہوئی ہو. ابے 90 سال کے جو جس کے بچے پوتے نواسے ہو گئے ان کو بھی کوئی دولہا کہتا ہے؟ 99 سال کے نانا آ رہے ہیں, آپ کہتے ہیں دولہا بھائی تشریف لائیے, وہ کہیں گے کیا کر رہے ہو بھائی؟ تو آپ ان سے کہیں آپ دولہا بنے تھے نا, کہ تھے نا, آپ تھوڑی ہیں. تو دولہا اس کو کہتے ہیں جس کی نئی شادی ہو, جس کا بھی پٹنے کا پورا انتظام ہو چکا ہو دوسری اور تیسری میں. تو ایسے شخص کے بارے میں اسلام بازبان حال کہہ رہا ہے بھائی یہ پاس ہوا تھا, اس کے 2 پھول لگ گئے تھے, دعوت کر لے اچھی بات ہے, سخاوت اسلام اچھی چیز ہے, نہیں تو چلتا ہے کوئی مسئلہ نہیں. جیسے یہ چوتھی شادی کرے گا نا, یا تیسری یا دوسری کوئی سی بھی, اسلام کہے گا بھائی اب کام تم نے کیا کر لیا, ہٹو بچوں. اب تو لا بدہ کہتے ہیں کوئی چارہ ہے ہی نہیں اس کام سے, کوئی مفر, کوئی فرار کا راستہ ہے ہی نہیں. آپ کا یار میرے پاس پیسے نہیں ہیں, تو گویا اسلام بزبان کہہ رہے پھر یہ کی کیوں شادی آپ نے, جب آپ نے دعوت نہیں کرنی تھی ہیں بھائی, یا تو نکاح نہیں کرتے, اور اگر آپ نے نکاح کر لیا ہے تو اتنا اچھا کام کر لیا آپ نے کہ دعوت کا راستہ اب آپ نے کھول دیا ہے. یعنی بزبان حال گویا اس کو
ایک قسم کا طنز کیا جا رہا ہے کہ کوئی نکاح کر کے یہ کہے کہ میں ولیمہ نہیں کروں گا, میں نہیں کھلاؤں گا لوگوں کو, بھائی میرے پاس خرچہ آج کل مہنگائی بہت ہے. تو گویا اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی نکاح کر کے تو دعوت کا راستہ, اب دعوت سے بھاگنے کا راستہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں, لہذا اگر دعوت سے بھاگنا تھا تو پھر اتنا اچھا کام کرنے کی آپ کو چنداں ضرورت تھی نہیں. یہی مطلب ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب یہ تشریح آپ کو کتابوں میں, یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا, وہ کیا کریں وہ ورڈنگ وہی آتی ہے نا, ہر چیز کتاب میں لکھی ہوئی نہیں ہوتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بعض چیزیں قدرت کی طرف سے دماغ کھوپڑی شریف میں آ رہی ہوتی ہیں. تو لا بد للعروس من الولائم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دولہا کے لیے ولیمے سے بھاگنے کا راستہ نہیں ہے. اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو ولیمے کی دعوت دی گئی, کیا انداز ہے یار, جس کو ولیمے کی دعوت دی گئی اور اس نے اس دعوت کو ٹھکرا دیا, فقط عصا ابو القاسم, ابو القاسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی, اس نے ابو القاسم یعنی میری نافرمانی کی ہے. تو دعوت کرنے کا بھی حکم اور اس دعوت کو قبول, یعنی دعوت قبول کرنا جب ہوتا ہے جب آپ اس کی خوشی میں شرکت چاہتے ہیں. یہ پھر دوسری خاندانی بات شروع ہو گئی ہے, لیکن آپ لوگوں کی سمجھ میں ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار ہو نہیں, بس انجوائے کرتے ہو باتیں سن سن کے. اچھا خیر, ہم تو کریں نا باتیں, ہم تو بھائی اس کے مکلف ہیں, پیغام پہنچا دو. ایک صاحب نے مجھے کہا بھر بیان میں کہتے ہیں وما علینا الا البلاغ, اس کا مطلب کیا؟ میں نے کہا مطلب ہے ہمارے ذمے صرف پہنچانا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ولیمے کی دعوت دے اس کو میں شرکت کو بھی کیا کیا, بہت سخت تاکید کی ہے. ہاں کوئی شرعی عذر ہو تو ایک الگ بات ہے, تو بہت سخت تاکید کی اس نے ابو القاسم کی نافرمانی کی. تو کیا مطلب؟ یہ کھانے کی ترغیب نہیں دی جا رہی ہے. کھانا کیا ہوتا ہے بھائی؟ اسلام میں تو کھلانے کی ترغیب ہے, کھانے کی تھوڑی. یہاں کھانے کی کیوں؟ اصل میں آپ کو اس کی خوشی میں شرکت کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ اس نے اتنا ہٹو بچوں کام کیا ہے کہ اگر آپ نہیں گئے اس کی دل شکنی ہوگی, وہ سمجھے گا شاید بھائی میں نے دوسری تیسری یا پہلی شادی کر کے اچھا کام نہیں کیا. تو یہ بھی نہیں کہ فون پہ کہتے ہیں کہ بہت اچھا, نہ 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 نہ, شرکت کر کے یہ آپ کا شرکت کرنا ہے, اپریشیٹ کرنا ہوگا اس کو, اس کی حوصلہ افزائی. اور یہ شرکت برائے شرکت نہیں ہے, یہ ایسے شرکت ہے گویا شریعت گن پوائنٹ پہ آپ کو شریک کر رہی ہے. تو آپ جب جاؤ گے تو آپ بولو گے بھائی اللہ کا حکم ہے کہ میں آپ کو اپریشیٹ کروں, میں اس لیے آپ کے ساتھ کھانے میں شریک ہو رہا ہوں کہ مجھے اگرچہ بھوک نہیں تھی, دل نہیں چاہ رہا تھا, لیکن اگر میں نہ آتا تو آپ کی حوصلہ افزائی نہ ہوتی. لیکن ہمارے یہاں کام کیا ہو رہا ہے؟ الٹا. پہلی شادی میں بھی الٹا کام. خبر ملتی ہے پہلی شادی, ابھی اس کو ضرورت کیا تھی یار, 24-25 سال تو عمر ہے, کوئی شادیوں کی عمر ہے. آج ایک نوجوان آیا میرے پاس, کہہ رہے میرے ابا کہہ رہے 30 سال سے پہلے شادی کا نام بھی نہ لینا. 2 بندے آئے اکٹھے. بندے کون تھے؟ جنید جمشید کا بیٹے نہیں, کیا نام ہے ان کا, بابر. تو وہ نہیں تھے, ان کی تو شادی ہو گئی, ان کے ساتھ 2-3 دوست تھے ان کے. تو ملنے کے لیے آئے تو وہ ایک کہنے لگا میرے نانا کہتے ہیں کہ یار کاش میں جب 30 سال کا تھا مفتی صاحب کے بیان سن لیتا. بہت, ہاں وہ کہہ رہے کاش مفتی صاحب 30 سال پہلے پیدا ہو جاتے ہمارے دور میں اور یہ بیانات کرتے. تو جس نے مجھے یہ واقعہ سنایا نا, تو میں نے کہا اگر آپ کے نانا, میں 30 سال پہلے پیدا ہوتا جب آپ کے نانا کی جوانی کی عمر تھی, اس وقت یہ بیان کرتا تو وہ صرف آپ کے نانا نہ ہوتے اور بھی بہت ساری مخلوق کے نانا ہوتے. آئی بات سمجھ میں؟ تو پھر بہت معرفانہ گہرائیوں میں جاتے ہیں نا, ہم تو بال کی کھال اتارتے ہیں پھر بیٹھ کے. میں نے کہا اس کے تو آپ کے نانا کی یہ چاہت جو ہے یہ بہت گہری چاہت ہے, بہت علم اور معرفت کے سمندر ہے اس میں, یہ بہت گہری بات کہہ گئے. میں نے کہا وہ اصل میں یہ کہہ گئے کہ میں صرف تمہارا نانا کیوں, مجھے بہت سو کے دادا ہوتا, کیونکہ اب ان کو نانا بننے کا مزہ آ گیا نا, ان کو پتا چلا نانا اور دادا کیا ہوتا ہے. تو وہ احساس کمتری میں جا رہے ہیں کہ یار 2-4 بچوں کا نانا اور دادا بننے میں اتنا پروٹوکول ملتا ہے, کاش مفتی صاحب 30 سال پہلے پیدا ہو جاتے, آج میں کتنے بچوں کا دادا اور کتنے بچوں کا نانا ہوتا, اور وہ بچے آپ کے ساتھ آ کے میرا شکریہ ادا کر رہے ہوتے کہ مفتی صاحب اللہ کا فضل ہو گیا کہ آپ 30 سال پہلے پیدا ہو گئے.
خیر یہ کچھ زیادہ گہرائی کی باتیں ہو رہی ہیں, آگے چلتے ہیں ہم. ٹھیک ہے, یہ پھر آپ کی اوپر یہ مینٹل اپروچ سے شاید اوپر کی باتیں ہوں. دوسرا کیا اصل بات کیا کر رہا تھا؟ ہاں تو ولیمے کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں جو ولیمے کی ترغیب اور اس میں شرکت کی ترغیبات, یہ ساری ترغیبات کی بیس کیا ہے؟ نکاح کی حوصلہ افزائی, نکاح کو اپریشیٹ کرنا. سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے؟ اور نکاح کی ترغیب کیوں ہے؟ لوگ کہتے ہیں اس لیے کہ زنا سے بچیں لوگ. نا 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 نا, زنا سے بچانے کے لیے نکاح کیوں پروموٹ نہیں کیا شریعت نے؟ سمجھتے ہو؟ وہ تو ایک اس کا ضمنی فائدہ ہے. اصل جو نکاح کی ترغیب ہے حدیث میں آتا ہے, یہ حدیث میں ہی بیان کی ہے کہ نکاح اولاد کی کثرت کا سبب ہے, گروتھ ریشو غیر معمولی بڑھانا ہے, یہ بنیادی مقصد ہے. کیوں؟ اس کی بھی دلیل حدیث میں اور قرآن میں موجود ہے. میں صرف ایک حدیث بیان کرتا ہوں. کیا عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جب سفر میں ہوتے تھے, کئی مہینے بیویوں سے دور رہنا پڑتا تھا, تو بیویوں کی جدائی ہم پہ بہت شاق گزرتی تھی, ان سے علیحدگی, ہمیں برائی اور زنا کا خطرہ ہو گیا تھا. تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ آپ ہمیں اجازت دیں, ہم اپنے آپ کو خصی کر دیں, یعنی مردانہ قوت کیا کر دیں, ختم. آپ نے فرمایا نا 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 نا, تزوجوا فإنی مکاثر بکم الامم. آپ نے فرمایا نا نا نا, نکاح کرو, میں تمہاری کثرت پہ قیامت کے دن فخر کروں گا. اگر تم اپنی اس قوت کو ختم کر دو گے, زنا سے تو بچ جاؤ گے, لیکن جو میں کثرت چاہتا ہوں امت کی, وہ کثرت کیا ہوگی؟ ختم. تو یہ فیملی پلاننگ اور یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے, بکواس ہے, یہ نیچر کی بغاوت ہے. جتنے بھی دلائل دیے جائیں نا, نہ یہ گراؤنڈ ریئل. آپ کو پتا ہے میرا ایک بیان ہے, میں نے حوالوں کے ساتھ اس میں بتایا کہ اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے کہ پوری دنیا میں بچوں کا گروتھ ریشو بہت خطرناک حد تک گر گیا ہے. یہ ہمیں صرف ٹوپیاں پہنائی جاتی ہیں کہ آبادی بڑھ رہی ہے اور یہ وہ روکو اس کو, بے لگام ہو گئی ہے. اصل میں رپورٹ ایسی ہے نہیں. اصل میں جو اقوام متحدہ کی یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے, دنیا کا گروتھ ریشو خطرناک حد تک گر گیا ہے, کیونکہ ترقی کے لیے ایک خاص حد تک گروتھ ریشو چاہیے. وہ گروتھ ریشو ابھی دنیا میں رہا نہیں ہے, اس کے نقصانات ہوں گے, لیکن ہمیں کم کرنے کا اس لیے کہتے ہیں کہ خود بڑھ نہیں رہے. تو کہتے ہیں ہم بھی نہیں بڑھ رہے, تو یہ بڑھیں گے تو یہ چھا جائیں گے, تو ان کو کم کرو. آج ایک ہمارے پٹھان دوست ملنے کے لیے آئے, انہوں نے ایک بات کہی, شاید ابھی بیان میں بھی بیٹھے ہوئے ہوں. تو کون تھا یار, انہوں نے بتایا کہ جرمنی میں کون تھا, بھی کوئی مشہور آدمی تھے, وہ ذہن سے نکل گیا بالکل. انہوں نے بتایا کہ جرمنی میں جو پشتو بولنے والے لوگ ہیں نا, ان کا گروتھ ریشو بڑھ رہا ہے, کیونکہ ظاہر شاہ جو ہاں ایک مفتی صاحب ہیں یہاں پہاڑ گنج میں ہوتے ہیں, انہوں نے بتایا مجھے یہ بات. وہ اصل افغانی ہی ہیں, تو پھر باپ دادا یہاں آ گئے تھے. کہ ظاہر شاہ کا جو دور حکومت تھا نا افغانستان میں, تو ظاہر شاہ نے اس وقت جرمن کے جو رائل فیملی کے لوگ تھے ان کو پناہ دی تھی. جرمنی کو شکست ہوئی تھی, ہٹلر کو پتا ہے نا آپ کو, ہٹلر تو خیر بہت پرانا ہو گیا. تو وہ جرمن کے جو وہ تھے رائل فیملی کے لوگ تھے, کسی جنگ میں شکست ہوئی تھی تو ان کو بڑی تعداد میں اس نے یہاں پناہ دی تھی. تو جب جرمنی آزاد ہوا, وہ لوگ دوبارہ گئے تو انہی کی حکومتیں قائم ہوئی. تو انہوں نے افغانوں کو, اب جرمنی بڑا پروٹوکول دیتا ہے, تو بہت سارے افغانوں کو نیشنلٹی دی انہوں نے. تو افغانستان سے بہت افغانی گئے وہاں پہ. اب اس کا کیا ہوا ہے کہ افغانی تو بہرحال مسلمان ہے نا, وہ تو نکاح کو بھی مانتے ہیں, اولاد کی باعث نعمت سمجھتے ہیں. اس کا فائدہ اسلام کو کیا ہوا کہ جرمنوں کے ہاں تو بچے ہو نہیں رہے, اور ان کو اتنی خطرناک حد تک جرمنی میں گروتھ ریشو گر گیا کہ وہاں کی گورنمنٹ کو فکر لگ گئی ہے. تو مجبور ہے گورنمنٹ کہ بھائی چلو کوئی بھی نیشنل ہو, چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو, گروتھ ریشو بڑھاؤ. اب وہ تو اپنے کنٹری کی وجہ سے مجبور ہیں نیشن کو باقی رکھنے کے لیے. اس کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ مسلمان. ان کی کیونکہ مذہب کی تعلیمات ہیں, تزوج الودود الولود, ایسی عورت سے نکاح کرو محبت بھی کرے اور کثرت سے اولاد بھی دے. محبت کا ذکر اس لیے کیا کہ جو محبت نہیں کرتی وہ اولاد بھی, ارے بولو نا, اس کو اولاد بھی نہیں زیادہ چاہیے ہوتی. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے, کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے, لیکن اولاد جس کو چاہیے اس کا مطلب وہ رہنے کے لیے آئی ہے. دیکھو اکثر لوگ دوسری شادی کرتے ہیں اور خواتین کہتی ہیں, ہم سے کہتے ہیں کہ ہمیں اولاد نہیں چاہیے, ہمارا ہونے والا میاں کہہ رہا ہے. میں کہتا ہوں اس آدمی سے شادی مت کرو, کسی بھی وقت تمہیں فارغ کر سکتا ہے. خاندانی آدمی دوسری شادی کرے گا, بچے چاہیے اس کو گھر بنانا ہے, عیاشی تھوڑی کرنی ہے. تو میرے لیے جب بھی کوئی ایسا رشتہ آیا نا
کوئی لڑکی بانجھ ہے, میں نے نہیں کی شادی, حالانکہ بڑی اچھی خاندان کی لڑکیاں بھی تھیں, خوبصورت بھی تھیں, وہ کہتی ہیں بھائی آپ کے تو بچے ہیں, آپ کو کیا ضرورت. میں کہتا ہوں بھائی آپ کوئی اور کر لے گا آپ سے, کیونکہ گھر میں تو گھر تو کہتے ہی اس کو ہیں جس میں بچے ہوں, وہ گھر تو یار بیوی تو کا رشتہ تو دوسرے درجے میں چلا جاتا ہے, اصل کیا بن جاتی ہے اولاد. ابھی میرے بچے ٹہل رہے تھے نا یہاں پہ, تو مجھے تو بڑا سکون ملتا ہے یار, بچے ملتے ہیں بھی, نانی کے جانا ہے, گاڑی کی چابی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, نانی نے دعوت کی ہے ٹھیک ہے نا, عید کی دعوت ہے تو مجھے بھی جانا ہے. بچے اثر سے تیار ہو کے کلا بازیاں کھا رہے ہیں, نانی کے جائیں گے, نانی کے جائیں گے. یہی تو لائف ہے یار, اسی میں تو مزہ ہے. بچے ہی نہ ہو کیا زندگی ہے. تو وہ نانی کے جانے کے شور مچایا ہوا ہے انہوں نے, اور نانی کے بھی مزے ہیں, کیا خیال ہے, میرے نواسے آ رہے ہیں بھائی. تو فائدہ ہی فائدہ ہے, پتہ نہیں کس نے الٹی سیدھی پٹیاں پڑھا دی ہیں. تو وہ جرمنی میں الحمدللہ وہ افغانوں کا ریشو بڑھ رہا ہے, تو اسلام پھیل رہا ہے, اس سے فائدہ ہو رہا ہے, فائدہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. افغانی لوگ فائدے کو کیا بولتے ہیں, فائدہ. تو فائدہ بہت ہو رہا ہے اس سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں نکاح کی مختلف عنوانات سے ترغیب دی ہے. تو نکاح کا بنیادی مقصد زنا سے بچنا نہیں ہے. اگر زنا سے بچنا مقصد ہوتا تو بہت سے صحابہ کو زنا کا کوئی خطرہ نہیں تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام میں زہد میں سب سے زیادہ مشہور تھے. زہد کہتے ہیں دنیا سے بے رغبتی. دیکھو ہر صحابی کو اللہ نے کوالٹی دی ہے نا. حضرت ابو بکر کا مقام سب سے اونچا کیوں ہے کہ نبی کی کا ساتھ جس طرح حضرت ابو بکر نے دیا, اور نبی کی جو دوستی جس طرح حضرت ابو بکر سے تھی, وہ دوستی کسی کے نصیب میں نہیں آئی. اور نبی نے اپنے مصلے پہ کھڑا کس کو کیا, حضرت ابو بکر کو, بیماری کے ایام میں. یہ مقام ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں. حضرت عمر کو الگ مقام ہے, حدیث سے ثابت ہے. کچھ جزوی فضیلت ایسی ہے جو حضرت ابو بکر کو نہیں ملی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے خواب دیکھا کہ ڈول سے, وہ مشہور حدیث ہے, مختصر بتا رہا ہوں, ابو بکر نے پانی نکالا اس سے, اس میں کچھ ذوف تھا, حضرت عمر نے ایسے کھینچ کے نکالا. تو یہ اشارہ تھا کہ خلافت جو مسلمانوں کی خاندانی قائم ہوگی وہ حضرت عمر کے دور میں. سمجھتے ہو, حضرت ابو بکر کے دور میں بھی فتنوں نے سر اٹھائے, حضرت ابو بکر نے ختم کیا, لیکن عمر کے دور میں فتنے میں مجال نہیں تھی کہ وہ بولو بھائی سر اٹھا لے. حضرت ابو بکر کے دور میں فتنوں نے سر اٹھائے, حضرت عثمان کے دور میں, حضرت علی کا تو ابتدا سے آخر تک پورا دور آزمائشوں میں گزرا. حضرت عمر کے دور میں فتنے کو جب پتہ چلا کہ عمر کا دور ہے, اس نے سر اٹھانے سے معذرت کر لی, بھائی ابھی سر اٹھانے کا ٹائم نہیں, اس کو تھوڑا سا ڈیلے کر لو. بلکہ تبھی حدیث میں آتا ہے کہ جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان راستہ, تو شیطان کو جب ڈر لگتا ہے کہ بھائی ان کو بہکانے سے پہلے سوچ لو, تو ان کا کیا مقام ہوگا. تو یہ جزوی فضیلت کس کو ملی, حضرت عمر کو. تو اسی طرح ایک جزوی فضیلت تھی حضرت علی کی, جو دوسرے صحابہ کو اس لیول کی نہیں ملی, وہ ہے زہد فی الدنیا. حضرت علی کے دل میں کہا جاتا ہے, مورخین لکھتے ہیں ان کے حالات سے, دنیا سے بالکل بے رغبتی. وہ داڑھی پکڑ پکڑ کے رات کو اپنے آپ کو خطاب کرتے, دنیا کی رغبت بالکل بھی نہیں تھی. وہ تو باقی صحابہ میں بھی نہیں تھی, لیکن مقام ہوتا ہے نا, بالکل ہی بے رغبتی, زہد کے اعلیٰ مقام پر. علامہ مناوی لکھتے ہیں کہ حضرت علی زہد کے سب سے اعلیٰ مقام پر تھے, زہد فی الدنیا. لیکن اس کے باوجود حضرت فاطمہ کے انتقال ہوتے ہی 4 شادیاں کی ہیں. تو ان کو کیا زنا کا خطرہ تھا؟ معاذ اللہ حضرت علی کو ناممکن. ان کے جو حالات ہیں بھائی, وہ تو ایک بیوی بھی نہ ہوتی ان کو, کیونکہ زہد فی دنیا ہے نا, دنیا سے بے رغبتی. تو 17-18 باندیاں اور 4 بیویاں, اور 4 بیویوں کے ہوتے ہوئے ایک باندی آپ کو وضو کرا رہی تھی, خدمت کر رہی تھی. اس باندی سے کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے میں دولہا بنوں, میں نکاح کروں. تو اس نے کہا کہ آپ کر لیں, آپ تو امیر المومنین ہیں, آپ کے لیے رشتوں کی کمی تھوڑی ہے. تو انہوں نے فرمایا 4 بیویاں موجود ہے, کیسے کر لوں ٹھیک ہے, یہ میں نے اپنی کتاب میں حوالہ دیا ہے اس کا. تو اس نے کہا ایک کو طلاق دے کے کر لیں. فرمایا نا, الطلاق قبیح اکرہہ, طلاق بری چیز ہے, میں اسے پسند نہیں کرتا. تبھی تو میں نے واقعہ بتایا نا, حضرت حسن نے بہت کثرت سے نکاح کیے, تو حضرت علی نے ممبر پہ چڑھ کے کہا, ممبر پہ جا کے فرمایا کہ
یہ بہت کثرت سے طلاق دیتے ہیں، اہل کوفہ اس سے نکاح نہ کرو. تو لوگوں نے کہا کہ ہم نکاح کریں گے، بے شک یہ طلاق دے دیں، کیونکہ ان سے نکاح کے نتیجے میں ہمارا رشتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم ہو جاتا ہے. تو حضرت حسن کا یہ الگ کانسیپٹ تھا. اس پہ کہ ایک صاحب نے مشہور زمانہ فتنہ نے مذاق اڑایا، یہ مفتی صاحب نے جھوٹی روایت پیش کی ہے، مشہور آدمی ہے. تو میں نے جب اس کا جواب دیا حوالہ، تو اس وقت سے وہ اس حوالے کو پی کے اب تک بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس لیے محترم سے میں نے کئی دفعہ کہا ہے سامنے بیٹھے ہیں، وہ پی جاتے ہیں حوالے سے. جتنے چیلنج ہوتا ہے ایک دم چیلنج، یہ وہ، جب چیلنج کا جواب دو بالکل ایسے جیسے کبھی کچھ کہا ہی نہیں ہے. اچھا خیر، تو یہ جو ترغیبات ہیں نا، تو حضرت علی تو اتنے دنیا سے بے رغبتی اور نکاح اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی رغبت ڈالی. اسی باندیاں اور بیویوں کا نتیجہ تھا کہ حضرت علی کے 30 بیٹے، یعنی 30 بیٹے تو وہ ہیں جو میدان جہاد میں شہید ہوئے ہیں. نہیں آ رہی بات؟ 30 بیٹے وہ ہیں جو میدان جہاد میں شہید ہوئے ہیں. اور جب اتنے ہوتے ہیں نا بیٹے، تو پھر ان میں یہ کوالٹی بھی ہوتی ہے. 2 بچے تو برگر کی طرح پلتے ہیں. ملا منہ وہاں گیا تھا، یعنی برگر. دیکھو نا ابھی جو بچے 2 بچے کس طرح سے پل رہے ہیں. مائیں صبح ناشتے میں 6 مہینے لگا دیتی ہیں، بیٹا یہ کھا لے، بریڈ پہ بریڈ کھائے گا، پاپے کھائے گا، یا اور کیا کیا ہوتا ہے، پراٹھا، پاٹھا کھاؤ گے، ہپا کھاؤ گے، کیا کھاؤ گے. کمبخت کچھ بھی نہیں کھاتا وہ، نہیں یہ بھی نہیں کھاؤں گا، وہ بھی نہیں کھاؤں گا. بڑی مشکل سے آیا، ڈبل روٹی پہ راضی ہوا کہ بریڈ کھاؤں گا. اب بریڈ پہ آپ جیم لگا دیا. آپ نے جیم کیوں لگایا؟ میں نے تو کہا تھا مکھن، یہ والا کینسل ہو گیا. مکھن لگاؤ اب ان کے لیے. تو اس پہ بھی، خود پہ بھی مکھن لگانا پڑتا ہے اور اس کے لیے بھی مکھن لگانا پڑتا ہے. پھر وہ ڈبل روٹی کے 2-3 پیس بمشکل کھائے گا، پھر 1 آدھ کوفتہ لنچ میں لے کے چلا جائے گا. تو بچے جب زیادہ ہوتے ہیں لڑتے ہیں آپس میں، مائیں پریشان کہ ہاں یہ تو لڑائی کے ایک طوفان کھڑا کیا ہوا. او بھائی اس کو لڑنے دو بچوں کو. بیٹے آپس میں لڑتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، یہ لڑے گا اس میں کانفیڈینس. ابھی بھائیوں سے لڑ رہا ہے، یہ وہ لڑائی نہیں ہے، یہ تو بچوں کی لڑائی ہے. یہ لڑنے دو، اس پہ ان کے اندر برداشت پیدا ہوگی اس لڑائی کے نتیجے میں. سمجھتے ہو؟ تھوڑے سے بڑے ہونے تو پھر ان کو سکھاؤ کہ کھلانا سیکھو. تو تھوڑی سی تربیت تو کرنی پڑے گی نا. بالکل ہی تربیت سے غافل ہو گئے پھر تو چور ڈاکو ہی بنیں گے. وہ تو ایک بھی چور ڈاکو بنے گا. تو پھر یہ بڑے ہوں گے. پھر میں تو جتنے فیملی والے لوگ ہیں نا جو بہنوں کا خیال رکھ رہے ہیں، بھائیوں کا، وہ اکثر 100% نہیں، اکثر وہی ہے جن کے بہن بھائیوں کی تعداد زیادہ ہے. ان میں پھر یہ ظرف ہوتا ہے، بہنوں کا خیال بھی کرنا ہے، بھائیوں کا خیال بھی کرنا ہے. عید بقرعید پہ اس کے یہاں بھی گوشت پہنچانا ہے، اس کے یہاں بھی گوشت پہنچانا ہے، اس کی بھی دعوت کرنی ہے. یہ سب زندگی ہوتی ہے، اس میں انسان کا ظرف بڑھتا ہے. پھر یہ میدان میں لڑے گا بھی، ٹھیک ہے نا. کیا کرے گا؟ اور یہ ڈبل روٹی میں صبح سے گھنٹہ مکھن اور جیم میں 1 گھنٹہ لگا دیا، کم بخت یہ میدان جنگ میں لڑے گا. ابھی نندن کو چائے پلائے گا؟ یہ تو وہاں بھی جائے گا نا. اگر جہاز لے کے چلا گیا تو ابھی نندن اس کو اتار لے گا. کسی نے بتایا ابھی نندن ہے؟ ابھی نندن نہیں ہے، صحیح تلفظ کیا ہے بھائی؟ ابھی نندن. تو وہ اتار لے گا اس کو. پھر اس کو جب لے کے جائیں گے تو پھر اس سے پوچھیں گے ڈبل روٹی پہ چائے لگائیں یا ڈبل روٹی پہ جیم چاہیے یا مکھن. تو یہ جواب میں کہ مجھے ڈبل روٹی چاہیے، مجھے پاٹھا چاہیے. وہ کہے گا تو یہاں پراٹھے کھانے نہیں آیا، تیرے کو تمیز سے جو پلا رہے ہیں نا پی لے، یہ تیری نانی کا گھر نہیں ہے. تو ایسے چھوئی موئی فوجی بنے گا وہ. تو سلیکشن ہی نہیں ہوگی آرمی میں اس کی. تو حضرت علی کے کتنے بیٹے میدان میں شہید ہوئے ہیں؟ 30. کہتے ہیں کل ٹوٹل تھے کتنے نہیں پتا، لیکن 30 تو صرف میدان جنگ میں شہید ہوئے ہیں. تو وہ بھی فخر بنیں گے، قابل فخر ہوں گے قیامت کے. تو یہ جو ولیمے پہ اتنی ترغیبیں اور اتنی اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، اصل میں یہ نکاح کو کی ترغیب دی جا رہی ہے. کس کی؟ نکاح. اور نکاح کے بارے میں نبی نے کیا فرمایا؟ روایت میں آتا ہے مسجدوں میں نکاح کرو. تو وہ بھی اس لیے کہ تاکہ اس عمل کو لوگ عیاشی نہ سمجھیں بلکہ عبادت سمجھیں. تو نیک لوگ اس میدان میں آگے بڑھیں. آج عیاش لوگ بڑے ہوئے ہیں. دوسری شادی اکثر ناکام کیوں ہو رہی ہے؟ دوسری شادی کے بعد زیادہ تر میرے پاس جو خبریں ہیں وہ واقعی یہی ہیں کہ یا تو پہلی پہ ظلم ہوتا ہے یا دوسری پہ. وجہ کیا ہے؟ سنجیدہ لوگ اس میدان میں آگے نہیں آ رہے. الٹے اوٹ پٹانگ قسم کے لوگ آئیں گے تو وہ پھر یہی ہوگا. تو شریف شرفا آپ جیسے نیک شریف لوگ آئیں گے تو پھر اچھا کام ہو جائے گا. بات کہاں سے شروع ہوئی تھی، کہاں چلی گئی؟
کہ ولیمہ کا انہوں نے پوچھا تھا. تو ولیمہ اس سنت ہے تو وہ رخصتی کے بعد ہی ہوتا ہے, اس سے پہلے ویسے ہی ہے, وہ ولیمہ نہیں ہے.